Okay. آیت نمبر 1 2 3 1 2 3 کتنے ٹوٹل؟ 123. کون سی آیت عادل؟ 123 سورہ آل عمران 123. 1 1 2 3 میں لکھ لوں دیکھو گے 123 آ گیا. Already even your victory the battle of other منصور ذرا پڑھ لو نا. ٹھیک ہے شوبھائی ایک منٹ. سورہ عمران 123 خالی ایک ہی پڑھنا ہے عادل بھائی؟ نہیں 123 سے 128 5 آیتیں. اچھا 5 پڑھنا ہے. ٹھیک ہے عادل بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالات میں تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو نہ کسی اور سے تاکہ تمہیں شکر گزاری کو توفیق ہو. اور یہ شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہو. جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتر کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر و پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوگے. اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے. اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں. اے پیغمبر آپ کے اتحار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہے. شکریہ منصور بھائی. تو انشاءاللہ تفسیر شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کی لائف میں ایک بہت امپورٹنٹ 2 جنگ ہوئے، جنگ بدر اور جنگ احد. جنگ بدر 17 یا 16 رمضان کے آس پاس ہوئی اور شوال میں کچھ سالوں کے بعد میں جنگ احد ہوئی. جنگ بدر میں انیکسپیکٹڈ کوئی سوچے نہیں تھے اور نمبرز ہمارے بہت کم تھے. 313 صحابیاں تھے اور 1000 کے اوپر 3 گنا 4 گنا بول سکتے 1000 کے زیادہ لشکر دشمن کے تھے. احد میں اور پھر بھی بدر میں جیت ہوئی اور کمپلیٹ وکٹری تھی سمجھے. اور احد میں اچھے خاصے مسلمانوں کے بھی نمبر تھے، کافروں کے بھی نمبر اتنے زیادہ نہیں تھے، برابر ہی تھے، مگر احد میں ہار گئے، بری طریقے سے ہار گئے. اور یہاں پہ کیوں، جبکہ دونوں جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ کو لیڈ کر رہے تھے اور دونوں وقت صحابیاں بڑے بڑے صحابیاں تھے. ابو بکر، عمر، عثمان جیسے بڑے بڑے صحابیاں تھے، باوجود اس کے باوجود بدر میں جیت گئے اور احد میں بہت بری طریقے سے شکست ہوئی. اس حد تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خون آخون ہو گئے احد میں، کچھ دانت ٹوٹ گئے بلکہ ابھی کچھ حدیثوں میں آتا، اور خون آخون ہو گئے، جوتے خون سے لت پت ہو گئے اور احد میں ہار گئے اور بدر میں ہار گئے.
تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں وقت تھے، دونوں جنگوں میں تھے، صحابیاں بھی تھے. پھر کیا ہوا اس میں جو لیسن ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ کیا صحیح کرے بدر میں اور کیا غلط کرے احد میں، کون صحابیہ. تو ہم ان سے سیکھیں گے اور ان کی غلطیوں سے صحابیہ تو خود سیکھ گئے اور اپنے غلطیوں کو امپروو کر لیے. آج ہماری ضرورت ہے کہ اس کو کمپیئر کر کے کیا لیسن سیکھ سکتے، ہماری زندگی میں کیا چینج ہو سکتا بدر اور احد کو. ہر مسلمان کے زبان پہ رہتا جنگ بدر جنگ احد، مگر کیا تھا اس کو؟ وہ تو بہت بڑی جنگ ہے، کئی حصے ہے، کئی پہلو ہے، مگر یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کچھ خاص ایپیسوڈ کچھ لے کے آ رہے، تو وہ ایپیسوڈ پہ بات کریں گے ورنہ بات بہت لمبی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو شروع کریں گے پھر. ہاں کوئی تھوڑا بیک گراؤنڈ کوئی کوشچن ہے نہیں، تو چلیے. یہ تو پہلی اللہ آیت میں تعالیٰ میرا ایک کوشچن ہے، تم بولے بات بولتا ہوں. بولی دو تم اب. نہیں، اس میں مطلب یہ جو 123 جو آیات پڑھے اس میں میرے کو ایک چیز یہ دیکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لاسٹ میں جو ہو رہے ہیں دین فیئر اللہ پرہیپس یو ول بی گریٹفل، یعنی اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. تو یعنی اگر میں اللہ سے ڈروں گا، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں ڈروں گا تو ہی میں اللہ کا شکر ادا کر سکوں گا. بہت بہت اچھی پوائنٹ ہے، اس پہ ڈیٹیل میں بات کرنا پڑے گا. ہوں. تو ٹرانسلیشن سوال کیا ہے؟ مطلب سوال مطلب سوال بولے تو یہ میرا آبزرویشن تھا بول کے میں بتانا چاہتا ہوں. مطلب تھوڑا وہ دکھا میرے کو، مطلب پہلی بار آیا نا ایسا کہ بھائی ڈریں گے تو ہی شکر آئیں گا بول کے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. دیکھو یہ پورے آیتوں میں جنگ جو ہے ایک ڈر کی بہت خطرناک جگہ ہے. ہم لوگ تو کبھی چانس نہیں ملا جنگ میں اترنا. جنگ میں ایسی دہشت رہتی، کہاں سے گولی چل اور کہاں سے چل رہے، کس کے جسم کے ٹکڑے ہو جا رہے، کس کو کاٹ کے ڈال رہے، اور ہر طرف خون، اور جو ہے اچھے اچھے لوگوں کے چیخا نکل جاتا ہے. تو ڈر بہت ڈومینیٹ کرتا، مگر اللہ تعالیٰ چاہ رہے کہ اس سے زیادہ ڈر اللہ کا ڈر ہو. اور اللہ کا ڈر چلو پہلے آیت شروع کریں گے پھر تو اللہ تعالیٰ پہلی چیز آیت شروع کرے جنگ بدر کو یاد کرو. کس کو یاد دلا رہے؟ صحابیوں کو. جنگ بدر ہو کے زمانہ ہو کے بھی 4 سال ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ پھر جنگ بدر کو یاد دلا رہے. تو ہم لوگ بھی جب اللہ تعالیٰ صحابیوں کو ان کے پاس چیزوں کو یاد دلاتے تاکہ اس میں سے انہوں سیکھ لے سکے، ہم مسلمان بھی اپنے زندگی کو اگر کھنگال کے دیکھے، اپنے پاسٹ کو دیکھے، تو اپن کئی چیزیں اگنور کر دیتے اور اس میں سے لیسنس نہیں سیکھتے. جیسے جنگ بدر کی لیسن صحابیوں کو اللہ تعالیٰ پھر دکھا رہے، سمجھا رہے. حالانکہ وہ لوگ جنگ بدر اچھی طریقے سے لڑے تھے دیکھا گیا تو، مگر ہم لوگ بھی کئی کرتے، مگر ہاں وہ ویسا ہو گیا تھا، تو اس کی غلطی تھی، انہیں ایسا ایکسیڈنٹ مار دیا، انہیں ایسا ہو گیا، اور وہ ریجیکٹ ہو گیا ویزا، ہاں وہ کنٹریکٹ چلے گیا، ہاں وہ اچھی بہو نہیں ملی، رشتہ ٹوٹ گیا، طلاق ہو گیا. ایسا ہر چیزوں کو، لائف کے انسٹنٹس کو ہم لوگ مائکروسکوپ کے اندر رکھ کے غور و فکر نہیں کرتے. اور ایکچولی کیوں غور و فکر کرنا چاہیے؟ کیونکہ زندگی میں جو پچھلے 40 سال 60 سال کی زندگی گزارے وہ ایسی رینڈملی نہیں ہوئی، ایسی چھپ نہیں ہو گئی. ہر ایک کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا، اور اللہ تعالیٰ سوچ سمجھ کے چیز کرے تاکہ تم کچھ اس کے وجہ سے کچھ سوچنا اور کچھ غور کرنا، کچھ آبزرو کرنا. مگر ہم لوگ اس کو ایک فیز آف لائف سمجھ کے ہاں ایسا ہوتا، ایسا سننے میں آیا، عام بات، ہاں تو ٹھیک ہے نا، ہو گیا نا، اب چلو آگے بڑھو. یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے. اللہ تعالیٰ چاہ رہے غور و فکر کرو اپنی زندگی پہ، دوسروں کی زندگی پہ نہیں. اپنی زندگی کو آپ اچھی طریقے سے بہتر سمجھتے نا، اس کے حالات، جب آپ کو جو تکلیف ہوئی تھی کسی اور کو نہیں معلوم، آپ کچھ معلوم ہو، آپ کو کتنا غم ہوا تھا، کتنے پریشان ہوئے تھے، کیوں ہوا، کیا چاہ رہے تھے، مقصد کیا تھا. یہ 3 چیزوں پہ غور و فکر نہیں کرتے، تو وہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بھی اب بدر کی چیز کو واپس دوبارہ نکال رہے اور اس کو یاد دلا رہے، کچھ چیزیں سمجھا رہے. تو آگے بڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جنگ بدر میں یاد کرو
کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم بہت ڈرے ہوئے تھے اور بے چین تھے، ہیلپ لیس تھے. گرے ہوئے تو ورڈ اردو میں صحیح نہیں ہے ٹرانسلیشن میں، ہیلپ لیس بولے تو مجبور، بے بس. اور جنگ بدر میں پرابلم کیا تھا بولے تو انیکسپیکٹڈ ہو گئی تھی. وہ ہوا کیا تھا کہ صحابیہ مکہ چھوڑ کے مدینے آ گئے تھے، ان لوگوں کے پراپرٹی سے وہ لوگ لے کے نہیں آ سکیں گے، جان بچائے تو بہت بڑی بات ہے. تو ان کے گھر ان کے پراپرٹی سب تھے، سامان فرنیچر وغیرہ، تو انہاں تو نکل گئے. تو اب قریش کو غصہ آ گیا کہ بھائی ہاتھ سے نکل گئے، بلکہ انہوں کیا کرے، وہ پورا مال ان کا فرنیچر ہر چیزاں پورے نکال کے بیچ دیں گے بول کے تو پورا بیچ دے رہے تھے. بیچ کے وہ پیسے وغیرہ لا رہے تھے، یا ایکسچینج میں جو چیزیں بکتی، ٹریڈ بہت چلتا تھا نا بزنس. تو وہ جب صحابی کو خبر پتا چلی یہ تو ہمارا مال ہے، ہمارے مال کو ایسا کر رہے، ہم جو ہے جو مال لے کے جا رہے ہمارا، ہم وہ واپس کھینچ کے اپنا مال اپن لیں گے بول کے ایسی ہلکی لڑائی کے لیے خالی تلوار لے کے آ گئے تھے. کیونکہ جب کاروبار کرنے والے ابو سفیان آرمی تو نہیں لے کے جائیں گے نا، ایک دو تین لوگوں کو لے کے جاتے بس اپنی حفاظت کے لیے. تو ان سے لڑ کے کر کے اپنا سامان اپن لے لیں گے اپنے حساب سے بول کے گئے. مگر اللہ کا پلاننگ کیا تھی، یہ لوگ جنگ چاہ رہے نہیں تھے، یہ لوگ خالی بات چیت کر کے اپنا مال تھوڑا سا ہلکی سی لائٹ لڑائی کی جیسا مت بھیڑ جو بولتے نا کر کے لے لینا چاہ رہے تھے. مگر اللہ تعالیٰ جہاد چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ جنگ چاہ رہے تھے. تو کیا ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان ایسا آگے بدر کے پاس کھڑے ہوئے، تو انہوں نے راستہ کٹ کر کے دوسرا راستہ لے کے سیدھا پہنچ گئے مکہ صحیح سلامت. ابو سفیان اور مکے والوں کو بولے آرمی لے کے آؤ. تو ہوا کہ ابو سفیان ہاتھ سے نکل گئے، مکے والے آرمی لے کے آئے اور مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو گئے غلطی سے. حالانکہ مسلمان نہیں چاہ رہے تھے، مسلمان نہیں چاہ رہے تھے، مگر اللہ چاہ رہے تھے. اللہ چاہ رہے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیوں کے ساتھ یہ جہاد ہو، اور جو ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیوں کے ہاتھ سے ان لوگ کی بے عزتی ہو. کس کی؟ کافروں کی، جو قریش کی آرمی جو اپنے آپ گھمنڈ کرتے، اپنے طاقت، اپنے پیسے، اپنی پلاننگ، اپنی انٹیلیجنس، یہ سب کے پر جو اکڑ تکبر تھا، اور یہ سب چیزیں صحابیوں کے پاس نہیں تھی. ان کے ہاتھوں سے بے عزت ہو کے ہرانا اللہ کا مقصد تھا، مگر صحابیاں پریپیئرڈ نہیں تھے. جس کی وجہ سے جب ایک دم اتنی بڑی آرمی ان کے سامنے آئی اور ان کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، آرمر نہیں ہے، شیل نہیں ہے. شیل بول تو معلوم نا، وہ جو کوٹ کے جیسا پہنتے جس سے جو ہے اگر کوئی تلوار کی بھی آ گئی تو اس کو برداشت کر سکنا، بلکہ لوہے کا پلیٹ پہنتے تھے پورا اوپر سے نیچے تک. وہ بھی نہیں تھا، گھوڑا بھی نہیں تھا، پیدل کھڑے ہوئے تھے. اور پیدل اور گھوڑے پہ اگر کوئی جنگ ہوئی تو گھوڑے والے کو بہت ایڈوانٹیج رہتا ہائٹ کا، کیونکہ انہیں گھوڑے کے پاس اونچا رہتا اور وہ نیچے والا زمین پہ کھڑا رہتا، اس کو اتنا ایڈوانٹیج نہیں رہتا. انہیں ہاتھ اوپر نہیں کر سکتا، مگر اوپر والا ہاتھ نیچے کر سکتا. تو وار میں، پرانے زمانے کے وار فیئر میں جو ہے گھوڑے کا یا اونٹ کے اوپر سے فائٹنگ کرنے کا ایڈوانٹیج بہت تھا. اور ان لوگوں کے پاس پورے زمین پہ کھڑے ہوئے تھے، اور کافروں کے پاس پورے گھوڑے، آرمر، پورا ہیوی آرمر، کہ ان کو کہاں سے چھرا ماریں گے، تلوار ماریں گے، وہ تو جگیش نہیں ہوتا، آرمر پہنے ہوئے تھے. تو یہ حالت میں جو ہے جنگ نہیں چاہ رہے تھے فل فلیج. تو صحابیاں پریشان ہو گئے، اور چاروں طرف سے اتنی بڑی آرمی دیکھتے ہکے پکے ہو گئے، اور آج تک لڑے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر کرو بول کے 13 سال مکے میں نکالے، اور ایک دم جو ہے اتنی بڑی آرمی آتے ہی وہ لوگ ڈر گئے. کون ڈرے؟ صحابیہ ڈرے. مطلب صحابیہ ڈرے تو ہم جیسے لوگ بھی ایسی حالت میں ڈرنا کوئی غلط بات نہیں ہے نا. تو ڈر ہوتا ایسا ہو جاتا. تو ڈر کے اس میں اللہ تعالیٰ بولے ہم نے تمہیں اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی، تم جب بہت ہی پریشان حالت میں تھے. تو اللہ تعالیٰ ادھر بتانا چاہ رہے کہ تم پریشان تھے، تمہارے خود میں طاقت نہیں تھی، تم ہار جاتے بول کے پکا بھروسہ تھا تم لوگوں. تو مگر تم دین کے راستے پہ تھے، اور جو ہے اللہ کے اوپر صبر کرے اور پیچھے بھاگے نہیں، اور وہیں کھڑے رہے، پیغمبر کے خلاف ریوولٹ نہیں کرے جیسا یہودیاں کرتے تھے نا. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں کرتے جنگ، واپس چلے آتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے ایسی حالت میں پھنس گئے، صحابیاں کیا کرتے؟ میرا ساتھ دیتے یا تو تم چلے جاتے، کیا تمہاری مرضی؟ بولے تو صحابیاں بولے نہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کے جیسے نہیں ہیں، ہم نہیں بھاگتے، جیو یا مرو اب آپ کے ساتھ. تو یہ جب صبر شو کرے اور جو ہے ہمت کا کام کرے اور بھاگے نہیں، تو اللہ تعالیٰ بولے بس
یہ 2 کنڈیشن پورے ہو گئے، اب تمہارے کو پھر موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے جیسا بے عزت نہیں کریں گے، آسمان سے فرشتے اترے، 1000 2000 3000 فرشتے گھوڑوں پہ سفید کپڑے پہنے ہوئے، اور تلوار کیا ہے ان کی؟ آگ کی تلوار. اب ان کے سامنے کوئی ٹک سکتا؟ اور صحابیہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے کہ آسمان سے کلاؤڈ سے گھوڑے جم کرتے لائن بائی لائن اتر رہے. اور ایکچولی فرشتے بھی کتنے ہیں دنیا میں؟ کروڑوں 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 ہیں. مطلب ہر آپ کو فرشتوں کے بارے میں مطلب امیجن نہیں کر سکتے. انسان کے پاپولیشن سے بھی زیادہ ہے سمجھو، بہت زیادہ پاپولیشن ہے جو اللہ کی عبادت کرتے رہتے. تو وہ فرشتوں میں بھی جو سب سے بڑے فرشتے رہتے نہیں، ان لوگوں کو بدر کے لیے کیا کرے اللہ تعالیٰ. تو فرشتے بھی بولتے تھے کہ اس میں سے نمبر 1 فرشتے کون ہے بولتے جو بدر میں اترے تھے. تو فرشتوں کو بھی بدر میں اترنے کا موقع اللہ تعالیٰ دیے بول کے. تو مطلب ٹاپ آف دی ٹاپ سب سے نیک صالحین فرشتے، جس میں جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، یہ جو بڑے بڑے صحابیوں کے ساتھ جو پیچھے ٹولی اتری نا، وہ بہت بڑے صحابیہ، بہت بڑے درجے کے فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ عزت دیے. تو وہ فرشتے شان سے بولتے تھے کہ ہم اسپیشل فرشتے ہیں. دوسرے فرشتے کیوں بھائی اسپیشل؟ ہم بدر میں اترے تھے نا آسمان سے. اچھا بدر میں اترے، بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا فرشتوں میں بھی عزت تھی. تو ویسے فرشتے اللہ تعالیٰ زمین پہ اتارے کس کے لیے؟ صحابیوں کے لیے. کیونکہ صحابیاں پریشان ہو رہے تھے، صحابیاں ڈر گئے تھے، کیونکہ ایمان پہ تھے. تو اللہ تعالیٰ بولے آسمان سے ہم جو ہے آپ کی مدد کے لیے فرشتے اتاریں گے. اور وہ فرشتے ایسے گردن کاٹے کافروں کے کہ مطلب برا حال کرے آبویسلی. تو یہ ایک میریکل ہے، معجزہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ اس بات پہ ایمفسائز کر رہے کہ ایکچولی ہمارے کو ضرورت ہی نہیں تھی فرشتوں کو اتارنے کی. ہم تو کن فیکونا ہو جا تو کافر پورے جل جاتے، 1 سیکنڈ میں جل جاتے. اللہ کی طاقت کوئی چیز ہے. یہ گاؤں جل جا بولتے گاؤں 1 سیکنڈ میں جل جاتا. تو 1 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ پورے کافروں کو ختم کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بولے میں کیوں بھیجا فرشتوں کو؟ تمہارے دل کے اطمینان کے لیے، تمہارا ایمان اسٹرانگ ہونا. تم کو جب اللہ کی مدد دیکھتے تو اللہ کے اوپر محبت بڑھ جاتی، اللہ پہ یقین بڑھ جاتا. یہ کرشمہ میں نے اس کے لیے کیے. اور کرشمے ان جنرل ہوتے آتے ہیں اسی وجہ سے پیغمبروں کے پاس. یہ ولی اللہ کے لیے نہیں ہے، ولی اللہ کے میراکلز کا کوئی پروف نہیں ہے، یہ پیغمبروں کی بات کر رہے. تو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ بڑے معجزے اس لیے دیتے تاکہ اس آس پاس جو صحابیہ ہیں ان کا دل سٹرانگ ہو جائے، اللہ پہ بھروسہ پکا ہو جائے، قیامت کے دن پہ بھروسہ پکا ہو جائے، جنت پہ بھروسہ ہو جائے اور جہنم پہ بھروسہ ہو جائے. ایمان کی بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ معجزے کرتے ہیں. اور وہ معجزوں سے تم کو ریئلائز ہوتا کہ دنیا صرف اللہ چلا رہے. وہ یہ معجزے نہیں ہوئے تو آپ سمجھ رہے میں فون کرا، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، پریگنینسی ہو گئی اور بچہ پیدا ہو گیا، میں کرا. تو معجزے آپ کو دکھاتے کہ کرنے والی ذات وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ بڑا ہاسپٹل نہیں ہے جو بچے کو صحیح سلامت کمپلیکیشنز ہونے کے باوجود بھی بچا کے دیا صحت مند. یعنی تو بچہ گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ڈاکٹر صحیح ٹائم پہ سرجری کرے تو بچائے. تو یہ سب چیزیں دیکھ کے اپن اس چیز کی طرف متاثر ہو جاتے کہ دیکھیں صحیح ٹائم پہ ڈاکٹر کے پاس چلے گیا، دیکھو صحیح ہاسپٹل پہ چلے گیا، صحیح دوا کھا لیے، صحیح وہ ہو گیا. تو ہم لوگ ریئلائز کرنا شروع کر دیتے کہ شفا، کامیابی، یہ چیزیں ہماری محنت سے آئے. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے، مگر وہ لیول پہ انٹینسٹی اللہ کے پاور کا معجزہ نہیں دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے ہاتھ سے زندگی میں پیدا کرتے جہاں آپ بے بس ہو جاتے، جہاں آپ کا ڈاکٹر بھی بے بس ہو جاتا، جہاں ہاسپٹل والے بھی بولتے بھائی ہم کرنے کا کرے، اب دعائیں کر لو بھائی. تو جب دعا کرتے اور اللہ مدد کرتا تو جب آپ کو اللہ کی طاقت پہ بھروسہ ہوتا. ورنہ سب طریقے سے ڈاکٹر کر لیے، ایک فون کال سے آپ کو جاب لگ گئی تو آپ سمجھتے کہ یہ سب چیزوں سے چھوٹا. اور 4 لوگوں کو یہی بولتے دیکھو صحیح لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، صحیح کنیکشنز رکھو، تعلقات اچھے رکھو، بڑے لوگوں کے ساتھ کام ہو جاتے بول. یہ جو نظریہ انسان پیدا کرتا جو کہ کچھ حد تک صحیح بھی ہے. ہاں بھائی یہ سب چیزیں اسباب ہے، صحیح ڈاکٹر جاننا، صحیح ہاسپٹل جاننا، یہ سب ٹھیک ہے، یہ سب ضروری ہے، کرنا چاہیے، اس کے خلاف نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ، کرو.
مگر کرنے والی ذات تو اللہ ہے. یہ سب اللہ چاہا تو وہ ڈاکٹر کام آتا, اللہ چاہا تو ہاسپٹل کام آتا, اللہ چاہا تو وہ آپ کا رائل فیملی کے پرنس کا دوست آپ کے کام آتا, ورنہ انہیں رہتے بھی آپ خروج مار کے آ جاتے, رائٹ. تو یہ سب چیزیں کی اہمیت ہے, مگر کرنے والی ذات اللہ ہے. اللہ چاہا تو وہ اس کے دل میں رحم آتا, وہ ڈاکٹر صحیح دوا لکھتا, وہ ہاسپٹل صحیح سرجری کرتے, ورنہ نہیں بھائی ہم کوشش کرے, دوا سے کام نہیں ہوا, یہ دوا نہیں جمی, جب تک ان کی ہارٹ اٹیک آ گیا, ارے ہم کوشش کرے, رائٹ. تو یہ سب چیزیں انسان کو جب یہ ان لوگوں کے بیچ میں چلتے پھرتے, یہ ماحول اور معاشرے میں یہ لوگوں سے کہانیاں سنتے کہ ایسا ہوا تھا, میں ایسا کرا تھا, ویسا ہوا تھا, تو ہم لوگ جب ان چیزوں کو زیادہ توجہ دینا چاہتے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے, ایسے ٹائموں پہ معجزے دکھاتے, چھوٹے معجزے. جنگ بدر کے جیسے بڑے معجزے نہیں, جہاں آسمان سے فرشتے آ رہے اور تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے اور تمہارے آنکھاں پورے بلکہ کھل گئے, ہم فرشتے ایسا آتے مدد کرنے کو, اللہ کی آرمی ایسی ہے, اللہ کی حکومت ایسی ہے, اللہ کا پاور ایسا ہے, بلکہ آپ تعجب ہو کے سجدے میں گر جاتے اللہ کے ڈر سے. ویسے بڑے معجزے نہیں بول رہے, چھوٹے معجزے آپ کی زندگی میں آتے جب آپ بے بس ہو جاتے, پریشان ہو جاتے. جیسا آیت میں بولے نا, فرشتے صحابیاں بے بس ہو گئے تھے, پریشان ہو گئے تھے, مدد کے لیے پکار رہے تھے, ڈر گئے تھے. تو آپ کی زندگی میں جب آپ ڈر جاتے, آپ کے سہارا پورا آپ کو ساتھ چھوڑ دیتا, کوئی آپ کو مدد کرنے کے قابل نہیں رہتا, ڈاکٹر بھی ہاتھ اٹھا دیتے, سب کچھ جاب کا بھی امید نہیں رہتا, خروج پورا مارنے پہ آ جاتا, جب اللہ تعالیٰ کے سامنے تم جب جھکتے اور اللہ کو مناتے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا, اور جب مدد ان ایکسپیکٹڈ جگہ سے آتی اور کون کی جا رہا تھا انہیں آپ کو ایڈریس دے دیا, انہیں ایک انجیکشن دیتے, ٹھیک ہو گیا. تو جب آپ ریئلائز کرتے, ماں کل رات میں تہجد پڑھ کے رویا تھا, کل میں جو ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا تھا, اللہ تعالیٰ کیسا آسانی سے کر دیے, 1 مہینے سے میں ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ میرے کو مل ہی نہیں رہا, ایک دم کو ان کی آدمی فون کر کے بھائی میں آپ کا اپوائنٹمنٹ کر دیا, 2 گھنٹے میں جاؤ بولا, میں گیا, انہیں ٹھیک ہو گیا. یہ کیسا ہو گیا, یہ اللہ کرا. تو یہ چھوٹے معجزوں سے آپ کو اللہ پہ بھروسہ بڑھتا اور اللہ کے نزدیک آتے اور اللہ سے ڈرتے کہ کرنے والی ذات اللہ, اور وہ ڈر پیدا ہوتا کہ کرنے والی انہیں ہے, اس کو راضی کرے تو اس کام ہوتے, ورنہ کامات جنرلی نہیں ہوتے. تو جب تم اللہ سے ڈرنا شروع کرتے, اور کیا ہوتا شعیب, اللہ سے ڈرے تو شکر. دین آیت نمبر 123 میں کیا ہے, تو تم شکر کرتے. کیوں؟ کیونکہ تم اللہ کا ڈر دیکھے, اللہ کا پاور دیکھے. اللہ تعالیٰ جب غیر معمولی طریقے سے مدد کرا تو شکر جب دل کے گہرائی سے نکلتا تو تم اللہ سے ڈرے نہیں, اللہ سے سو بھی ڈرتے. ادھر اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے, خصوصاً وہ پریشانیوں میں جب بے بس ہو کے جب اللہ کا ریئل پاور دیکھتے اور اللہ سے ریئل ڈر پیدا ہوتا, تو آپ کو جب ان کا پاور دیکھ کے کہ اللہ ہی کرا, کل رات میں گڑ گڑا کے رویا تھا تو میرے کو صبح میں ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ملا, صبح میں ویزا ایکسٹینشن ہو گیا, یا صبح میں میرے کو جاب مل گئی, یا صبح میں جو ہے میرا کام پورا ہو گیا, جو بھی ہو. تو جب آپ اللہ سے ڈرتے اور شکر دل سے نکلتا, تو یہ سب ہونا بول تو کیا ہونا, تم تکلیف میں پھنسنا. کیسا صحابیاں جنگ بدر میں کیسا پھنس گئے, بری طریقے سے پھنسے, ان ایکسپیکٹڈ, آرمر نہیں, کچھ نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو اتارے. تو یہ پہلا لیسن جنگ بدر سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس آیت کے ذریعے آپ کو سمجھا رہے. تو آپ بھی اپنی زندگی میں جیسا اللہ تعالیٰ جنگ بدر کو جو, ایک سیکنڈ ذرا, بچے بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو ہیلو, آواز آ رہی؟ تو ہیلو, کیا بولا تھا شعیب, سمری کیا ہے اس کا, کیا بولے, سمرائز کرو ابھی تک کیا بولے. نہیں وہی تو, جو اگر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی تکلیف آئی, جیسا کہ صحابہ جو تھوڑا ڈر گئے تھے,
فکر مند ہو گئے تھے. تو وہ ٹائم پہ اللہ پہ بھروسہ کرے اور اللہ پہ یقین کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر سے جب مدد بھیجے تو وہ دیکھ کے ہے نا انسان کا ایمان بڑھتا. ایسے موجود چھوٹے اب وہ ویسے موجود ہے تو ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن ہماری لائف میں جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں جب ہم تکلیف میں رہتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا اور کسی دن گڑ گڑا کے کبھی سمجھ میں آیا تو اللہ سے مانگتے اور اللہ تعالیٰ غیبانہ مدد کرتا, تو تب جو شکر نکلتا, مطلب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا, ساتھ میں شکر نکلتا تبھی, ارے بھائی واقعی میری مدد ہوئی بول کے ایسا. اور یہ چیزوں کو سوچنا, غور و فکر کرنا اپنی ہسٹری میں جا کے, اپنے 30 سال 40 سال غور و فکر کرنا, جیسا اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا پرانے چیزوں کو, تم اپنے آپ کو یاد دلا لو, تمہارا ایمان بڑھتا, وقت کو یاد کرے. ورنہ ایک چیپٹر آف لائف بول کے بھول گئے, آگے بڑھ گئے, نہیں وہ جب میں نیا تھا میرے کو کوئی معلوم نہیں تھا اس لیے میرے کو پریشانی ہوئی. سیکھے کچھ بھی بہت ڈیفیکلٹ ہے عادل, مطلب پرانی چیزیں یاد, مطلب انسان اتنا مصروف ہو گیا ہے آج کل کہ جو یاد کرتے واقعی وہ لوگ کا ایمان ایک الگ لیول پہ رہتا. ایک ڈراؤنی چیز, اگر آپ وہ انسیڈنٹ سے سیکھے نہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو سکھانا چاہ رہا تو کیا کرتے, اور ایک تکلیف میں ڈال دیتے. تو آپ کو تکلیف سے بچنا ہے, دوبارہ تکلیف میں نہیں آنا ہے, تو پہلی والی تکلیف کو یاد کر کے چینج ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ تم کو چینج ہونا چاہ رہا. نہیں کرتے, بزی ہے, بزی ہے, نہیں ہوتا, ٹائم نہیں ہوتا, یاشیاں کرنا ہے, گھومنا ہے, پھرنا ہے, سب کرنا, اوکے نو پرابلم, اللہ بولتے نو پرابلم, اور ایک بار ڈالو ریسک, نئی تکلیف اور ایک ڈالو, اب تو بھی سدھرتا ہوں گا. تو نہیں ہونا تکلیف, سکون ہونا, تو ٹھیک کرو, غور و فکر کرو, بیٹھو, سوچو, نہیں میں بزی ہوں, میرے کو بہت بزنس میرا بہت بڑھ گیا, اب نہیں ہوتا, میرے کو خود سر پہ ہاتھ رکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے, بیوی سے بھی ملنے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹائم نہیں ہے, ٹائم نکالتے ہیں, اللہ تعالیٰ فکر مت کرو. آپ کو ایسی چیزیں پھنسا دیتے, پھر وقت کہاں جا رہا نہیں پتا چلتا, روتے روتے بنا نکل جاتے. پھر تو یہ بہانے آپ کر رہے تو آپ کا نقصان ہے. یہ نہیں آنا, یہ دوبارہ تکلیفات کے نہیں آنا, یہ آزمائش نہیں آنا, تو پھر آپ سیکھ جاؤ, تو غور و فکر کرو, اللہ کا خوف دل میں ڈالو, ہاسپٹل ڈاکٹر کا خوف نہ کو ڈالو, بیماری کا ڈر نہ کو ڈالو, ویزا آفیسر کا ڈر مت ڈالو, اللہ کا ڈر ڈالو. اللہ تعالیٰ کیا بولا آیت نمبر 122, میرے سے ڈرو, میرا ڈر حاصل کرو. پھر نکلتا دل میں سے اللہ سے ڈرنا. تو کسی سے پوچھو کیا آپ مسلمان ہیں, ہاں, آپ اللہ سے نہیں ڈرتے, کیوں نہیں ڈرتے بھائی, سب ڈرتے, ہم ڈرتے. آپ اللہ کو چاہتے, ہاں بھائی کیوں نہیں چاہتے, سب چاہتے اللہ کو. پھر اللہ تعالیٰ کیوں بول رہا ہے مسلمان کو ڈرو بول کے, کیونکہ جس لیول سے ڈرنا ہے وہ لیول سے نہیں ڈر رہے. ہاں ٹھیک, اللہ ہے, ہاں ضرور ہے, نماز پڑھ رہے نا, ڈر کے ہم روزے رہ رہے نا, ہاں ڈرتے نا, ہم ڈر رہے اس لیے تو کر رہے, تہجد بھی پڑھ لے رہے تو ڈرتے. مگر یہ ڈر کی نہیں, یہ ڈر کی انتہا نہیں پوچھ رہے اللہ تعالیٰ, یہ ڈر کی انتہا نہیں ہونا اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن کچھ الگ ہی ہے, اللہ تعالیٰ کی امید کچھ اور ہے. اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ وہ ہاتھ سے ایسے بھیجے تاکہ تمہارے کو اللہ کا پاور کیا ہے واقعی میں اپنے پہ بیتنا. اپن جب پریشان ہو جاتے تو جب سمجھ میں آتا اللہ کا پاور کیا ہے, تو جب اللہ کا ڈر وہ لیول پہ بیٹھتا. حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نہیں ڈر رہے, یہاں اللہ کو ہم لائٹ لے لیا, چھوڑ دو یار, اللہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں, معاف کر دیتا, ویسا نہیں بول رہا ہوں. ڈرتے ہم, اللہ چاہا تو 2 منٹ میں اٹھا کے پٹک سکتا, مگر جب یہ حادثوں میں ڈر اللہ کا بیٹھتا وہ الگ اس لیول پہ رہتا. اور وہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے کہ وہ کرو, اور اس کے بعد بھی اس کے وجہ سے شکر پھر جب دل کی گہرائی سے نکلتا. ماں بہت برا پھنسا تھا, میں بولتا نا, کبھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے نا, خود 2-3 دن بھی کسی ریزن کی وجہ سے وہ رات کہاں نکلتا, وہ دن کہاں نکلتا, نہ کھانے کی خواہش, بس ایک ہی خواہش رہتی ہے, بس ہاسپٹل سے نکل جائے باہر. جو زندگی بے بس ہو جاتی ہے آپ, وہ دور کو یاد کرنا, وہ دور میں اللہ کی رحمت کو یاد کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ادھر صحابیوں کو یاد دلا رہے جنگ بدر کے بارے میں. ٹھیک ہے, ہم کیا چیز ہے, تو ہم کو بھی کرنا چاہیے. اب رہی مسئلہ فرشتوں کو کہیں کو اتارے. چلے آیت نمبر 124 میں آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے. اب دیکھیے یہ الگ ٹائپ کا گروپ ہے. اب اس میں 2 ٹائپ کے گروپ آ رہے. ایک تو میں جو گروپ بولا جس کو اللہ اپنے طرف کھینچنا چاہ رہا, دنیا سے دور کرنا چاہ رہا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس طریقے سے آدمی کو جھکا رہا, توڑ رہا, اپنے نزدیک کر رہا. مگر کچھ ایسے بھی رہتے نیک صالحین صحابیوں کے جیسے
जो ऑलरेडी दीन पे है और दीन की हर आजमाइश को पूरे करे, और उसके बाद में अल्लाह ताला आजमाइश दिए, अच्छी वाली आजमाइश, मगर मोमिन परेशान हो जाता, तो अल्लाह ताला बोलता परेशान मत हो, मेरा भरोसा करा ना, देख मैं तेरी मदद करता हूँ। क्यों? अब यहाँ पे ईमान लाना नहीं है, ईमान बढ़ाना है। ये दूसरे ग्रुप को, पहला ग्रुप जो अपन ने डिस्कस किया, ये वो लोगों को जो है तोड़ के अल्लाह अपने नजदीक ला रहा। ये ग्रुप को क्या करना चाह रहा? अल्लाह ताला अपना ईमान बढ़ाना चाह रहा, अल्लाह ताला के नजदीक और आना चाह रहे वो लोग। उनका ईमान ऑलरेडी टॉप पे चले गया, अल्लाह ताला और पीक पे लेके जाना चाह रहा। तो ये दूसरे ग्रुप है जहाँ पे सहाबियां आते, जहाँ जिनको अल्लाह ताला पे ईमान है, मगर जब आसमान से फरिश्तों को उतरते देखते उनका ईमान और डबल ट्रिबल, जन्नत पे भरोसा और बढ़ जाता, जन्नत के लिए कुर्बानी देना और आसान हो जाता, हर आजमाइश उनके लिए आसान हो जाती। तो उनके तसल्ली के लिए, क्योंकि उनके लिए एक टेस्ट चल रहा ना, वो टेस्ट में अल्लाह ताला बोलते मेरा बंदा परेशान तो नहीं हो गया, अरे इतने बड़े टेस्ट में डाल दिया, परेशान तो नहीं है, अरे टेंशन आ रहा उसको, वो हो रही है, हाँ, मगर उन्हें अल्लाह पे भरोसा करा हुआ है, उन्हें खामोश बैठा हुआ है, सब्र से है। तो एक काम करो, उसके दिल की तसल्ली के लिए उसको एक आसमान से घोड़े उतारो, फरिश्तों को उतारो, तो उससे क्या हो जाता? और ईमान बढ़ जाता। और इसलिए देखो, आप जो नेक लोग रहते उनको तकलीफ आने के बाद में और वो लोग अल्लाह से नजदीक हो जाते, ऑलरेडी अल्लाह से बहुत नजदीक वो लोग, और अब अल्लाह देख लिया और देख लिया और नको हमको और मालूम, और आजमाइश और कुर्बानी देना उनके लिए आसान हो जाता। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला उसका दिल का भी ख्याल रखते। तो इससे पता क्या चल रहा है? एक अल्लाह का खूबसूरत नाम है लतीफ बोल के, आप लोग कई बार सुने होंगे, आपके कई दोस्तों में लतीफ बोल के लतीफ तो बहुत नाम रहते हैं, हैदराबाद में कॉमन है, बहुत कॉमन नेम है, इंडिया पाकिस्तान वगैरह में भी। लतीफ का मतलब एक अल्लाह का बहुत प्यारा नाम है, जो आपके दिल के अंदरूनी जज्बात का भी ख्याल रखे और जाने, उसको लतीफ बोलते हैं। जैसा अब ये सहाबियां हैं, उनके हालांकि बाहर से एक्शंस करेक्ट है, वो लोग जंग में डटे हुए हैं, तलवारा लेके खड़े हुए हैं, रसूल अल्लाह के एक इशारे पे अपनी जान जो है जोखिम में डाल के मौत के लिए खड़े हुए हैं, मतलब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। ईमान के इंतहा पे है वो सहाबियां, मगर दिल में थोड़ा बेचैन हो रहे, परेशान हो रहे जरा अंदर, अरे आगे आर्मी बहुत बड़ी है, अपने पास घोड़े नहीं है, अपने पास आर्मर नहीं है, तलवार छोटे है, क्या करेंगे? तो अल्लाह बोले ना ना, मेरा बंदा परेशान हो रहा, मेरे बंदे के दिल को थोड़ी बेचैन हो रही, तो एक काम करो, उसको जरा दिल को रिलैक्स करो उसके। अपन लोग क्या करते, दिल को रिलैक्स करने के लिए गाने लगा के कान में बैठ जाते, म्यूजिक। अल्लाह ताला सहाबियों के दिल को रिलैक्स करने के लिए क्या करे? आसमान से फरिश्तों को उतारे कि अब आपकी मदद की बड़ी आर्मी है। तो अल्लाह ताला ऐसे अपने बंदे का ख्याल रखता, उसके दिल में जरा भी तकलीफ, टेंशन नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे बंदे को रिलैक्स। हालांकि आजमाइश चल रही, एक बहुत बड़ी नेकी चल रही, बहुत बड़ी बदर बोले तो आज मुसलमानों के जबान पे जंग बदर ऐसा नाम रहता जैसे कि कुरान है, जैसे इतना बड़ा हादसा है वो, इतना बड़ा इंसिडेंट, उसमें भी अब मेरा बंदा परेशान ना हो जाए, दिल के तसल्ली के लिए। इससे ये आयत को अपने पे कैसा लेना, अपने आज के कौम पे भी, कि अगर आप अल्लाह के नजदीक हो गए और आपको अल्लाह ताला कुछ आजमाइश डाले, और आजमाइश कुछ 1 महीने की चल रही, तो अल्लाह ताला क्या करते मालूम? आपके दिल को सुकून में रखते। हालांकि आजमाइश 1 महीने की चले, फॉर एग्जाम्पल आपका 1 हफ्ता है आपका प्रोजेक्ट का डिटेल्स आने के लिए, मतलब आपको प्रोजेक्ट मिला नहीं मिला मालूम होने के लिए 2 हफ्ते है, और 2 हफ्ते टेंशन से गुजरते, होता कि नहीं होता कि नहीं होता, कि नींद नहीं आ रही, खाना वही सोच ले रहे कि क्या होता चलेगा, तो अब क्या करेंगे, फिर फाइनेंस अपनी कंपनी का कैसा चलता, फिर मैं दूसरी जॉब ढूंढ लेना, क्या आदमी बेचैन रहता ना, टेंशन में रहता ना, बराबर लाइफ एंजॉय करता। तो अल्लाह ताला करते ना 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 ना, मेरा बंदा वैसा नहीं रहेगा। हालांकि थोड़ा सा होता है, इंसानी फितरत से थोड़े परेशान तो होते, अल्लाह ताला वो भी नहीं होने देते, उसके दिल को सुकून देते। उसी टाइम पे कोई इसके खास दोस्त आ जाता, या माँ बाप आ जाते, या उनकी माँ आके जो है कुछ छोटा सा फंक्शन कर देते, चलो चलो ऐसा करेंगे, दिल भर पता भी नहीं चलता 2 हफ्ते कहाँ चले गए, और 2 हफ्ते आगे अरे क्या क्या है, अरे सक्सेस मिली, अरे मुबारक मुबारक। तो 2 हफ्ते भी अल्लाह ताला अपने बंदे को बेचैन नहीं होने देते।
تو یہ اللہ کی لطیف. اور لطیف بولے تو اس کا اور ایک میننگ یہ ہے کہ آپ کی اندرونی دل کے خواہشوں کو بغیر بولے, بغیر آپ کے زبان پہ آئے اور بغیر جو ہے دعا بھی کرے, اللہ تعالیٰ جان لیتا اور اس کا خیال رکھتا اور اس کو پورا کرتا. وہ گہرائی سے ایموشنز اور جذبات کا خیال رکھنے والے کو لطیف. تو اللہ تعالیٰ کتنا پیارا نام آج آپ لوگ سیکھے, اور اللہ 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 بول کے خالی تسبیحاں پڑھنا نہیں, یا رحمان رحیم 1,00,000 بار پڑھ لیے, 100 بار پڑھ لینے, ایک ایک نام کی گہرائی میں گئے تو واقع میں اللہ کا تعارف ہوتا, اللہ کو واقع میں جانتے اور اللہ سے محبت بڑھتی. لطیف کے بارے میں بولتا ہوں, فار ایگزامپل سمجھو ایک بندہ ہے, انہیں جو بھی اللہ جہاں بھی جاب دے اس کی مرضی بول کے انہیں اللہ کے اوپر چھوڑ دے کے اپنے عبادتوں میں لگا ہوا ہے, اور جو ہے اس کو سمجھو امریکہ جانا ہے. حالانکہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, سعودی بھی مل گیا, آسٹریلیا بھی مل گیا, چل جاتا, مگر فار سم ریزن اس کو امریکہ سے اٹیچمنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ حالانکہ اس کو دولت جتنا دینا اس کے نصیب میں لکھا ہوا, اللہ تعالیٰ کون سی بھی کنٹری دے سکتے, مگر اللہ تعالیٰ بول رہے انہیں زبان پہ بھی نہیں لایا, مگر دل کے جذبات میں اس کو یہ پسند ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز دیتے. یعنی تو فار ایگزامپل انہیں ایک گاؤں میں ہے اور انہیں چاہ رہا کہ میرے کو یہ حیدرآباد میں بھی مل سکتی, میرے کو جو ہے کیلیفورنیا میں رہنا ہے, مطلب حالانکہ دوسرے سٹیز میں نہیں, کیلیفورنیا کی لائف اچھی ہے, فار ایگزامپل ویدر اچھا ہے کیلیفورنیا کا, وہاں پہ برف نہیں گرتی, انڈینز بہت ہے, پاپولیشن اچھا ہے, ریسٹورینٹ بہت اچھے, ماحول اچھا ہے, ویدر اچھا. ارے ہوتا تو اچھا تھا, مگر انہیں کسی سے بولا نہیں, کسی کے زبان پہ نہیں آیا, دعا بھی نہیں مانگا, کیونکہ اللہ کے ہر مرضی کے سامنے سر جھکانے چکا ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ دل کی گہرائی میں نکال کے اس کی جاب لگتی, کیلیفورنیا بھی لگتی, اور انہیں خوش ہو جاتا. اللہ میں تو ذکر بھی نہیں کر رہا تھا, مگر اللہ بولتے تو میرا بندہ ہے, میں تیرے دل کی گہرائیوں کو جانتا ہوں. تو یہ اب سمجھو کوئی آدمی ہے, انہیں سافٹ اسپوکن ہے, اور جو ہے انہیں اگر اللہ نہ کرے کوئی اس کو مینیجر ستایا یا اس کی سسرال والے ستائے یا بیوی ستائے, تو انہیں کاؤنٹر نہیں کر سکتا, بہت نرم مزاج کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ارے اس کے نیچر کو, اس کے دل کے گہرائی کو جان کے, ٹھیک ہے پھر محبت کرنے والی سافٹ بیوی مل جائے, سافٹ سسرال مل جائے, سافٹ دوست. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو کئی چیزوں کو باریک جو چیز بولتے نہیں, جو ارے کروڑوں مل گئے بس ہے نا, نہیں, اللہ تعالیٰ وہ باریک چیزوں کا خیال رکھنے والا, ایموشنز کا خیال رکھنے والا, انہیں لطیف ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کس کو کرتا, جس کو چاہتا, جو اس کے بندے ہیں. ہر کسی کے ساتھ ہوتا, اللہ تعالیٰ کسی کو کئی تکلیفوں میں ڈالتا, مگر جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا اور جو اللہ کے راستے پہ کھڑے ہوئے بغیر بولے بھی اس کے ایموشنز کا خیال رکھنے والے کو بولتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ صحابیوں کے کون سے جذبات کا خیال رکھے, انہیں ذرا ڈر رہے تھے, تو بولے نا میرے صحابیاں نہیں ڈرنا, کہیں کو دل بے چین ہو رہا میرے صحابیوں کا, ڈانٹے نہیں اللہ تعالیٰ, فوراً دل کی تکلیف دور کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتارے. تو یہ اللہ زبان تعالیٰ سے نہیں بولے صحابہ, نہیں کھڑے ہوئے, منہ میں سے کچھ نہیں نکلا, بس تیار ہے, دشمن دیکھ رہے, تلوار ریڈی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ جان کی بازی لگانے کے لیے. موت تو ہے نا جنگ بولے تو, مگر دل میں ڈر تھا, اللہ تعالیٰ ڈر کو دور کرنے کے لیے فرشتے کو اتارے. آج علماء بولتے دیکھو فرشتے اتارے, اللہ بولتے فرشتوں کی بھی اتارنے کی ضرورت نہیں, میں تو 1 سیکنڈ میں آگ جلا دو بول تو آگ جل جاتے تھے. تو یہ تو صرف تمہارے دل کے تمہارے ایمان کے لیے کرام ہے بول کے بول رہے. تو چلو آیت لطیف کا ایک سنت بتایا اللہ تعالیٰ اپنی اس انسیڈنٹ میں کہ میں لطیف ہوں. عادل بھائی ایک ڈاؤٹ ہے اس میں, یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مدد جو بول رہے ہیں آپ کے, مطلب ایسا مدد مطلب کرے, اور مدد انشاءاللہ کرتے, لوگوں کی بھی کرتے رہتے الحمدللہ, لیکن اس بنا مانگے جس کی مدد کی, مطلب پہلے تو اس کا ایمان اور اس کا مطلب کیا بولتے ہیں, اس کا بلیف بہت اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے نا, جس کو بنا مانگے بس سوچنے سے, مطلب بس صبر کرنے سے جو مدد آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اس کے لیے تو پہلے آپ کا ایمان اسٹرانگ ہونا پڑتا نا, مضبوط ہونا پڑتا. اور دیکھو ایسے آزمائشوں سے گزر کے چنے اس کا ایمان اسٹرانگ ہوتا. جب انہیں بڑے بڑے آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے, اس کے باوجود بھی انہیں صبر سے نکلتا نہ انہیں, اور صحیح سٹیپس اٹھاتا اور اللہ کے خلاف شکایت نہیں کرتا, ایسے کر کر کے انہیں وہ سٹیپ پہ پہنچتا. تو یہ اینڈ میں نہیں ہے, یہ ڈے 1 پہ نہیں ملنے والی چیز نہیں ہے, یہ آخری دنوں پہ, آخری ایمان کے لیولوں پہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا خیال رکھتا. تو ایٹ لیسٹ میں نے بول رہا ہوں کہ لیول 100 نہیں بھی گئے,
लेवल 10 पे है, 11 पे है, 12 पे है, आप कोशिश चल रहे, जब से अल्लाह ताला आपके अंदरूनी जज्बात का ख्याल रखता। ये छोटे चीजों के लिए है लतीफ, मतलब खास इंटरनल स्मॉल इमोशंस के लिए है लतीफ, बाकी सब के लिए तो रहमान और रहीम है। आप हाथ उठाते अल्लाह ताला आपकी जरूरत के हिसाब से आपको जो है देता। तो ये एक खास सिफत है। और कभी कुछ बारीक चीजें अगर मांगना है तो अल्लाह से लतीफ का नाम लेके पुकारो और अल्लाह को लतीफ बोल के पुकारो। अल्लाह को अल्लाह बोल के बुलाते, अल्लाह को रहमान बोलते, रहीम बोलते, अलग अलग नाम यूज करते, मगर सिचुएशन के हिसाब से वो नाम को पुकारना। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक खास दोस्त है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी कुछ एक प्राइवेट बुक गुम गई तो उन्हें बहुत परेशान हो गए थे, अरे प्राइवेट थी मेरी। तो हालांकि देखा अभी तो उतना कोई बड़ा नुकसान नहीं है, करोड़ों का लाखों का नुकसान नहीं है, कोई बिजनेस डील नहीं चलेगी, मगर जरा उनके लिए वो इमोशनल था। मेरे लिए मैं बोला क्या है वो है अभी क्या चीज है लाइट लो, बोलते नहीं उन्होंने जरा इमोशनल है, जरा शर्म वाले है, जरा वो वाले। तो मैं बोला लतीफ के नाम से पुकारो, अल्लाह ताला लतीफ है आपके। हालांकि कोई बड़ी जरूरत नहीं है, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमार नहीं है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, कोई बिजनेस का सेल डाउन नहीं हुआ, आपका बिजनेस लॉस में नहीं चलेगा, बैंक। छोटी चीज है, क्या को उतना सीरियस लेते हैं, नहीं मेरे लिए बड़ी चीज है। तो बोले अच्छा छोटी चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लतीफ के नाम से पुकारो अल्लाह ताला को। तो अल्लाह ताला आपके छोटे जो जज्बात है, हालांकि वो एक्सप्लेन करना मेरे को इलॉजिकल दिखा, बोला ये भी कोई चीज है परेशान होने की, नहीं मैं परेशान हूँ। मैं बोला परेशान नहीं होना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा उसमें क्या बड़ी बात है, मगर वो बारीक चीज वो उसके दिल के जज्बात को समझ में आती, उसके नेचर जो उसकी जिंदगी जिया उन्हें समझता। मेरे को तो वो चीज कभी इंपॉर्टेंट दिखी नहीं, उसके लिए इंपॉर्टेंट दिखी, उसके जज्बात उससे कनेक्टेड है। तो अल्लाह ताला को लतीफ के नाम से पुकारो तो अल्लाह ताला मदद कर दिया। तो ये इससे अपने को पता ये चलता कि अल्लाह ताला आपके बारीक जज्बात को भी सुनता। वही तो आप किसी से मदद मांगने गए फोन करके, भाई वो मेरे को जॉब नहीं मिल रही, हाँ जॉब दिला दो, भाई मेरे को शेरवानी का बटन नहीं मिल रहा, वाला शेरवानी का बटन नहीं मिल रहा तो मेरे को फोन कर रहे यारो, तुम कुछ बड़े चीज आए तो मेरे को फोन करो, बल्कि आदमी आप भगा देते नहीं। पर अल्लाह ताला ऐसा नहीं है, आपके बारीक जज्बात का भी कदर करता, ख्याल रखता और केयर लेता। तो ये लतीफ की खूबसूरती है। इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद में आप लोगों से पूछूंगा फिर टेस्ट के जैसा लतीफ का मीनिंग क्या है। अगर आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको रिटेन कीजिए, ये अल्लाह के खूबसूरत नामों में से है। ठीक है जुबैर भाई, और कुछ आगे बढ़ेंगे? शोएब भाई आगे बढ़ेंगे? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो कहाँ पे आगे बढ़िए। 124, हाँ 125। अब देखिए, अब मैं सेकंड एंगल पे जा रहा हूँ। यही सहाबियां जबरदस्त काम करे बदर में, तो अल्लाह ताला कितने फरिश्ते भेजे? 3000 फरिश्ते भेजे। ठीक है, अब आयत नंबर 125 में जाइए। उहुद के टाइम पे एक फरिश्ता नहीं आया, बहुत बुरी तरीके से हारे, सहाबियां शहीद हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूना खून हो गए, दांत टूट गए, बहुत बुरा हाल हुआ, एक फरिश्ता ने भेजे। वही सहाबियां, वही पैगंबर, वही दुश्मन, वही जगह। क्या हो गया, क्या गलती हो गई? आयत नंबर 125 में गलती के बारे में सुनिए। क्यों नहीं, बल्कि अगर तुम सबर और परहेजगारी, याद रखो सबर बहुत अच्छा उर्दू में ट्रांसलेट करे इसको, सबर और परहेजगारी करो और ये लोग उस दम तुम्हारे पास आ जाएं तो हम तुम्हें फिर भी मदद करेंगे। तो उसमें क्या होता, कई बार क्या करते थे, दुश्मन की स्ट्रैटेजी क्या थी, अलग अलग जाके अटैक कर तो नहीं हो रहे, एक साथ अटैक करते थे ताकि जरा सामने वाला परेशान होना। तो साहबियां सोचते थे ठीक है भाई, 1000 लोग अलग अलग आ रहे, एक एक टुकड़ों में आ रहे, लड़ रहे, एक साथ अटैक करे तो मतलब एक ही ग्रुप पे आ गया। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम अगर सबर करे और परहेजगारी का इम्तिहान प्रूव कर दिए जंग में, मैदान में, तो चाहे दुश्मन अगर घुस के भी तेजी से भी एक साथ अटैक करे, पूरे कुरैश वाले भी मिलके अटैक करे, तो अल्लाह ताला तुम्हें 5000 फरिश्ते भी भेजेंगे, वो भी टॉप क्लास के, छोटे मोटे फरिश्ते नहीं, टॉप क्लास के सही ताकतवर, वो भी जो भी उनके लेवल्स है। तो मगर उहुद में क्यों नहीं आए? क्योंकि उहुद में सबर और परहेजगारी नहीं करे। गलती, बहुत बड़ी गलती हुई। हाँ गलती करे मगर बाद में गलती मान लिए और सहाबियां गलती को चेंज कर लिए और अपना लेसन सीख लिए और वो लोग बेहतरीन बन गए और ये गुनाह भी उनको नेकी में कन्वर्ट हो। तो गलती क्या हुई मालूम? उहुद में दो तरफ की आर्मी इक्वल हो गई थी। मुसलमान के पास भी अच्छे नंबर थे, काफिर के पास भी अच्छे नंबर थे। तो वो लोग बोले अपने पास तो फुल नंबर आ गया, अपने पास तो पैसा ही पैसा है, बैंक बैलेंस है, अपने पास प्रॉपर्टी है, अपने पास इन्फ्लुएंस है, अपने पास लाइसेंस है, हाँ अपने को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस चैन से खाओ पियो सो जाओ। अल्लाह ताला बोले ऐसा कैसा होता?
नंबर से जीतते तुम, ताकत से जीतते। जीत किससे आती? अल्लाह से आती, अल्लाह की मर्जी से आती, अल्लाह के फैसले से आती। पूरी तरीके से शिकस्त दे दी। तो नंबर के ऊपर, ताकत के ऊपर बिलीव करे अपने। हालांकि नंबर, ताकत ये सब अहमियत है, मगर वो लेवल की अहमियत नहीं है जितनी होनी चाहिए उसको। हाँ, वो भी अच्छी चीज है, बोलते देखो इंग्लिश में, होनी चाहिए, होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, अच्छी चीज है भाई, इन्फ्लुएंस होना चाहिए, बच्चों को प्रॉपर्टी देना चाहिए, क्या गलत बात है भाई, कमाना चाहिए, मगर भरोसा नहीं होना चाहिए उस पर, मगर जुनून नहीं होना चाहिए उसका। हाँ ठीक है, कर तो लिए भाई, अब अल्लाह की मर्जी, जैसा बोलते नहीं करने का, जैसा अपन एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग में लिख के आते थे, कैसा लिखा रे भाई, लिख तो दिया, अब आ गया, अल्लाह की मर्जी, जितना करना था कर दिया, अब अल्लाह चाहे तो पास दे तो फेल। अब उसके दिल में रहम आ गया एग्जामिनर के, जल्दी में है तो 10-10 मार्क दे दिया तो अपन तो टॉपर है। वैसा अपन भी प्रॉपर्टी, पैसा, कनेक्शन, इन्फ्लुएंस, दिमाग, तेजी, ये कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब बोलना, हाँ भाई है तो सही, ला तो लिए, अब अल्लाह की मर्जी, एक्सेप्ट करा तो इसके पर कामयाबी है, रिजेक्ट करा तो ये पिंडा कुछ भी काम नहीं आने वाले हैं। मगर साहबिया गलती करे, सहाबिया गलती करे, तो तुम क्यों नहीं कर सकते शुएब, मैं क्यों नहीं कर सकता, सब गलती कर सकते। बस की बात है, तो साहबियों से गलती क्या हो गई, अपने पास तो नंबर है, टेंशन लेने की जरूरत क्या है। जब किस हालत में थे, डर खौफ में थे, अब नंबर है अपने पास, ये एक सबसे बड़ी गलती। और दूसरी चीज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे, एक जो है दुश्मन का ग्रुप पीछे से पलट के आ सकता, उधर से नहीं आने देना, वो घोड़े वाले हैं, वो ना आए तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, दो तरफ से हमले हो जाते, ये साइड बहुत खतरनाक रास्ता है, पीछे से मत आने दो, बोल के खास तीर चलाने वाले ग्रुप को रखे और बोले कुछ भी हो जाओ, हम मर भी जाए, चील कव्वे हमारे को खा भी ले, तुम ये जगह से नहीं हटना, बोल के बोले। अच्छा, वो भी साहबिया से ठीक है बोले, मगर भी शुरू उहुद के जंग में शुरू में हम जीतने लगे तो काफिर क्या करे, सोना वोना सब सामान छोड़ दे के भाग रहे थे, जान बचाओ रे बोल के। तो ये साहबियान जाके उनका सोना, उनके जो प्लेटा, उनके तलवार बेचे तो बहुत रेट आती ना, वो जमा करने लगे। तो वो ग्रुप जिनको खड़ा करके रखे थे कि हटना नहीं, उन्होंने समझे जंग जीत गए और बाकी के साहबियान लूट ले रहे दौलत, हमारी दौलत हाथ से गई बोल के सब छोड़ के भागते दुश्मन का जो ग्रुप उधर से छुपा हुआ था, उन्हें वहां से आके दो तरफ से जीती हुई जंग को हार में तब्दील कर दिया। तो यहाँ पे शो करे ग्रीड, दुनिया की मोहब्बत, गोल्ड की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चले गए, सब्र खो दिए, बर्दाश्त जो डिसिप्लिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए वो छोड़ दिए, परहेजगारी का अमल नहीं करे, तो क्या हुआ, अल्लाह की मदद चले गए। जो फरिश्ते उतर रहे थे उहुद के लिए तैयार वैयार हो गए, परफ्यूम मार के रेडी थे, अल्लाह ताला बोले सॉरी कैंसिल, अरे बदर में गए थे ना हम, उहुद में नहीं, सॉरी उहुद में नहीं जाना, क्योंकि ये हरकतें करे साहबिया, तो ये हरकत जो कर देते उनको फिर अल्लाह की मदद नहीं आती। तो इससे पता क्या चला हम लोगों के लिए, तो अल्लाह तो मदद करने के लिए तैयार है, हमारे हरकत बराबर नहीं है, अल्लाह तो रेडी है, अल्लाह के मगर कुछ उसूल है, तुम सब्र और परहेजगारी के अमल, अल्लाह के फैसलों पे सब्र करना और परहेजगारी, नेक अमल, नेक आमाल करेंगे तो मदद आएंगी। बाई डिफॉल्ट खाली चीखने से, पुकारने से, दुआ करने से, वसीला देने से, वो दरगाह का पानी पीने से, ये दरगाह का पीने से बच्चे पैदा नहीं होते। सब्र और परहेजगारी से जॉब आता, सब्र परहेजगारी से काम, ये है सीक्रेट जो अल्लाह ताला बता रहे। फरिश्ते उतरने का मतलब क्या है हमारे लिए, अल्लाह से मदद आती, आसमानी मदद आती, गैब से मदद आती, ये और ये काम नहीं करे तो मदद नहीं आती और आप अकेले परेशान हो जाते, ह्यूमिलेट हो जाते, बेइज्जत हो जाते। तो मतलब ये एक ऑप्शन नहीं है, हाँ भाई सब्र करे तो मदद आती, नहीं आए तो भी मेरे एमएलए दोस्त, एमपी दोस्त मेरे को निकाल लेते जेल से, ऐसा सोच लेते। तो नहीं, अल्लाह की मदद नहीं आती। और बाय द वे ये मुसलमानों के लिए स्टोरी चल रही है, ये हिंदू काफिर उन लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए तो दुनिया में जन्नत ही है, बोला पैसा बचाए तो उनके औलादों को जाता, उनके औलादों के औलादों को जाता, अंबानी का बेटा अंबानी से बड़ा होता। ये नॉन मुस्लिम्स की कहानी नहीं बात करे, कुरान सिर्फ मुसलमानों को एड्रेस करे, जो दीन के रास्ते पे आना चाह रहे, जो अल्लाह को राजी करना चाह रहे। तो उनके एग्जाम्पल नक्को दो, अंबानी, मित्तल वित्तल, वो एमएलए का बेटा, उसका मोदी का बेटा, अमित शाह का बेटा, उन लोगों की बात नहीं चल रही, ये मोमिनों की बात चल रही, मुसलमानों की बात चल रही, जिनको अल्लाह ताला जन्नत देना चाहते,
جن کو ریفائن کرنا چاہ رہے, جن کو پیور بنانا چاہ رہے, جن کو ایمان کے طریقے جو تیار ہے ان کے لیے. واقعی کہ تم بھی بولو میں آج سے کافر ہوں, میرے کو نہیں ہونا, اللہ سے بولتے تو اللہ تمہارے کو ایک دم بھوکے نہیں مار دیتے, ایک دم موت نہیں آتی, تم اور ترقی کرتے اور بزنس آپ کا ٹاپک جاتا. تو یہ وہ نہیں ہے. مگر ہمارے لیے نصیحت کیا ہے, اگر یہ صبر اور نیک کام پرہیزگاری کے کام نہیں کریں گے تو مدد رک جائیں گی. جب صحابیوں کے لیے مدد رک گئی اور اللہ تعالیٰ ان کو بے عزت کر رہا ہے, تو تم کون سی کھیت کی مولی ہے؟ تم بھی اگر صبر پرہیزگاری نہیں کرے تو تمہارے کام آ سکتے, تمہارے کو اللہ تعالیٰ ہیوملیٹ کرتے, تمہارے اللہ سے مدد نہیں آتی. تو یہ جنگ بدر اور احد میں فرق ہے. بدر میں کیوں فرشتے اترے اور احد میں فرشتے کیوں نہیں اترے, یہ سوال ایک ہفتے کے بعد میں آپ کو ریویژن میں پوچھا جائیں گا. ٹھیک ہے, پرہیزگاری میں تھوڑا پرہیزگاری کو تھوڑا ایلابریٹ کرو. پرہیزگاری بول تو نیک کام اللہ کی رضا کے لیے, جو اللہ کی خوشی کے لیے, چاہے وہ خیرات ہو, کسی کو ایک بہت اچھی حدیث ہے, لوگوں کو معاف کرو, لوگ غلطی کرے تو معاف کرو بول کے. تو ایک حدیث ہے کہ اگر اللہ کی محبت میں کوئی اگر لوگوں کو معاف کرے اور غصے کو پی گئے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ایمان کو بڑھائیں گے, اس کو نیک صالحین بنائیں گے. پرہیزگاری کے اوپر تم بولے, آیت نمبر 134 کھولو ایک بار اسی سورے میں, کوئی کوئکلی, بہت اچھی آیت ہے, اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی. 130 جلدی 2 منٹ میں. جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, غصہ پینے والے اور وہ کاما ہے, وہ فرسٹ پارٹ ہے, اس کی اپن بات نہیں کرتے, اپن یہاں سے سیکنڈ پارٹ کر رہے غصے کے اوپر سے. غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے. واہ واہ واہ, اللہ تعالیٰ ادھر ورڈ یوز کرے یحب بول تو محبت, یحب ورڈ نکلا محبت سے, عربک ورڈ سے, محبت کرتے. اللہ تعالیٰ بول رہے میں تم سے محبت کرتا ہوں, مگر شرط کیا ہے, غصے کو پی سکتے کیا, لوگوں کو درگزر کر سکتے کیا, ارے انہیں غلطی کرا, غلطی تو کرا مگر معاف کر سکتے کیا, جو جن کو معاف کرے پھر اللہ تعالیٰ بولے وہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, ایسے لوگ, ایسے محسن لوگوں سے میں پیار کرتا ہوں. تو اس کے بارے میں ہے کہ جو یہ کام کرتے, ایک حدیث آتی ہے احمد ابن حنبل کی کتاب میں, بہت صحیح حدیث ہے, کہ جو لوگوں کو معاف کرے اور غصہ پی جائے اللہ کے خاطر, اللہ کا چہرہ دیکھ کے, اللہ کی خوشی کے خاطر, دکھاوے کے لیے نہیں, یعنی تو اسٹریٹجی کے طور پہ وہ نہیں چال چل رہے, ویسا نہیں, صرف پیور اللہ کے خاطر, تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو بڑھا دیتے. تو پرہیزگاری عمل یہی تو ہے نا, پرہیزگار عمل کرنے سے آپ کا ایمان بڑھتا. لوگ بولتے ایمان بڑھنا, کیسا ایمان بڑھنا, میرا بچہ 14 سال کا 15 سال کا, ایمان بڑھنا بھائی, ایمان آ گیا تو صبح آتا, ایمان آیا تو صبح, ایمان آتا کیسا, ایسے کام کرے تو ہوتے, ایسے کام کرے تو اللہ کے پاس جو ہے آپ کی ایمان کی ٹیبلٹ اترتی, آپ کا ایمان بڑھتا. تو پرہیزگاری عمل یہ ہے. اور فرسٹ ہاف کیا ہے, آسانی اور سختی میں, مطلب غریبی اور امیری دونوں میں اللہ کے راستے میں خرچہ کرو. دولت جو سب سے زیادہ عزیز چیز ہے, کچھ بھی دے سکتے مگر دولت نہیں دے سکتے کسی کو, بہت عزیز چیز ہے وہ دولت. اگر اللہ کے راہ میں خرچہ کرے, کب, خالی خرچہ نہیں, غریبی میں اور امیری میں. امیری میں تو کرنا بہت آسان ہے, بہت پیسے ابل رہے تو ٹھیک ہے بھائی. غریبی میں جب آپ کو نیکسٹ جاب کا بھروسہ نہیں ہے, جب آپ کو نیکسٹ EMI کا بھروسہ نہیں ہے, جب آپ کی نیکسٹ سیونگز کا بھروسہ نہیں ہے, تو کیسا ہوتا. ویسے ٹائم پہ بھی ہاں اماؤنٹ تھوڑا کم کر دو, مگر وہ ٹائم پہ بھی ہاتھ نہیں رکنا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ جوش میں آ کے رمضان میں ایک بار ساڑیاں بانٹنا, زکوٰۃ کے کپڑے دینا, یہ ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے. سال میں ایک بار جوش میں آ کے سال تمام کرنے کی ہے. لوگوں کا ایمان پیسہ صرف کھلتا رمضان میں, رمضان کے بعد میں سوال ہی نہ اٹھتا. تو اللہ تعالیٰ ادھر کیا بول رہے, سال تمام کرنا ہے بھائی. جیسا نماز آپ کو ریگولرلی پڑھنا ہے, خالی رمضان میں نماز پڑھتے تھے, ایسے بھی ہے رمضان میں خیر, تو خالی رمضان میں نماز پڑھتے کیا, سال تمام پڑھنا ہے نا. ویسا اللہ تعالیٰ سال تمام آپ کو خیرات کرنا ہے,
اور وہ بھی کیسا؟ سال تمام میں بیچ میں جاب چلے گئی تو کرے تو جب 100 ریال بھی کرے تو 1000 ریال کے برابر ہے. تو مطلب پیسے رہے جب بھی 100 ریال کرتے نہیں, پیسے رہے جب 1000 ریال کرنا, مگر جاب نہیں ہے تو بھی 100 ریال کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو 100 ریال بہت پسند ہے. کہیں کو جب جاب گئے جب کرے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے پتہ ہی چلا کہ آپ کو کرتے رہنا ہے. کئی بار ایمان کے جوش میں آ کے یہ لو پیسے لے لو اور میں دے دیا, کر دیا, ہو گیا, اب میرے کو پلٹ کے نہ کو دیکھو 1 سال. ہر مہینہ کرنا ہے, ہر ہفتے کرنا ہے, ہر دن کہ وہ آئے سے پتہ ہی چلا کرتے رہنا ہے. جیسا نماز پڑھتے رہنا ہے, ایک بار دے دیے پھر سال میں 1 بار ہی ملتے, پھر بعد میں پھر وہ زکوٰۃ کے ساڑیاں, وہ زکوٰۃ کے پیکٹا, تیل کے ویل کے, پھر رمضان کا وہ آرڈر پھر آتا ہی نہیں کرانہ شاپ والے کو. یہ کیا دین ہے؟ کیا ہم رمضان کے پجاری ہے یا اللہ کے پجاری ہے؟ رمضان کی ہے ہمارا ایمان پر, رمضان کی چاہتا. تو اللہ تعالیٰ بولتے نو پرابلم, 11 مہینے آپ کو ایسا, 12واں مہینہ آپ کو جنت کی ٹھنڈی ہوا چلتا کیا؟ نہیں چلتا. 12 مہینے جنت ہونا, ایسا کیا 1 مہینہ جنت میں رکھتے 11 مہینے جہنم کی آگ میں؟ نہیں, جنت پورے 12 مہینے ہونا, مگر دین کا کام صرف رمضان میں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت سے بتا رہے پرہیزگاری اعمال جو ہے جوش میں آ کے 1 ٹائم نہیں ہوتے, کرتے رہے تو جب پتا چلتا ایک دن صبح میں اٹھ کے دیکھے تو آپ کا ایمان بدل گیا. اللہ کی محبت سے علاوہ کوئی اور چیز اہمیت نہیں رکھتی, اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز مزہ نہیں دیتی. تہجد میں نماز پڑھے, سجدے سے دل اٹھنا نہیں بولتا, کہ کوئی گھسیٹ کے نکالے تو بھی سجدے میں سے دل اٹھنا نہیں بولتا, وہ تہجد کا مزہ آتا. قرآن لے کے بیٹھے, ٹرانسلیشن نہیں, تفسیر کے ساتھ, بغیر بور ہوئے, اتنا مزہ آ رہا کہ کوئی بلا رہے چلو بریانی کو تو نہیں, میں نہیں چھوڑ سکتی. یہ ایمان ویسا آ جاتا, وہ ایمان کی لذت آتی. کب آتی؟ ریگولرلی کرتے رہے. اس لیے یہاں پہ جب غریبی اور امیری کا مطلب ہمیشہ کرتے رہنا. تو یہ ہے تمہارے پرہیزگاری کے اعمال. ٹھیک ہے, تو اب ہم کہاں تھے؟ 125 میں پہ ہو گیا کرو. 126 تو وہی اور اس امداد مطلب جو اللہ تعالیٰ جو گھوڑے آسمان سے فرشتے آئے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ اور ایک بڑا مقصد, اللہ تعالیٰ اور ایک لاجک پیش کرے کہ وہ تو میں ویسے بھی قتل کر سکتا تھا دشمنوں کو, مگر تمہارے ہاتھ سے بھی میں کٹوانا چاہ رہا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ قریش کو ہیوملیٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ تمہارے ہاتھ سے مرنا, تمہاری تلوار سے مرنا. بڑے لوگ جو بھی قریش کے جو برے لوگ تھے نا, اللہ تعالیٰ بول رہے میں کرنا چاہا تو میں کر دے سکتا تھا, مگر میں تمہارے ہاتھ میں کرے تو اس سے تمہارا کانفیڈنس بوسٹ ہوتا, تو موت سے نہیں ڈرتے اور سامنے والا اور ہیوملیٹ فیل کرتا. ارے آسمان سے یا موت کے چھلکے پہ پھسل کے اگر کوئی مر گیا, فار ایگزامپل کوئی برا آدمی 1000 مسلمانوں کو قتل کرا, انہیں ایسی مر گیا ہاسپٹل میں, اتنا وہ مزہ نہیں آتا. مگر کوئی یہ ایسے قریش کے لوگ مسلمان کے تلوار میں مرے تو مسلمان کو بھی ایمان بلند ہوتا, اور کافر کو دیکھے سوالے دوسرے کافراں بھی ہیوملیٹ ہوتے دیکھے, جا کے وہ مسلمان کے ہاتھ سے شہید, وہ مسلمان کے ہاتھ سے ہوا. اور ویسی چھوا جنگ بدر میں جو لوگ جس چیز کو ستائے نا اس کے ہاتھ میں مرے. بلال کو جو چھاتی پہ پتھر رکھتے تھے نا, ولید بن مغیرہ, ان کو کون مارے؟ ولید بن مغیرہ کو حضرت بلال مارے. بدلہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ہیوملیٹ کرنا چاہتے, تمہارے کو دل کو سیٹسفیکشن دینا چاہتے. حالانکہ ہم بھی مار سکتے تھے اللہ تعالیٰ. ولید بن مغیرہ 1 سیکنڈ میں مر جاتا تھا, بیماری کھوڑ کی بیماری آئے تو. نہیں, تمہارے ہاتھ سے مرنا, انہیں بلال کے ہاتھ سے مرنا. جن کو قتل کرے, عمار بن یاسر, جن کی ماں کو شہید کرے چھرا بھوک کے, ان کو جو مارے سو عمار مارے, میری ماں کا بدلہ, باپ کا بدلہ. تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے ہیوملیٹ کرنا چاہے. ایک مقصد ایک وہ ہے, اور تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا اور صحیح وقت پہ انصاف کرتا, تاکہ لوگوں کو انصاف پہ بھروسہ ہو. اور میں دیکھا کئی لوگوں کو, ایک ایگزامپل بتاتا ہوں میں, ایک آدمی کسی کی پراپرٹی ہڑپ لیا, اور انہیں بعد میں ہڑپنے کے باوجود بھی, انجوائے کرنے کے باوجود بھی, جو اتنی بری حالت میں آخر میں وہی, اور حالت ایسے بدلے کہ انہیں غریب ہو گیا, اور وہ جس کے پاس سے کھینچا انہیں امیر ہو گیا, انہیں آخر میں اس کے پاس سے پیسے مانگنا پڑا, اور وہ ہیوملیشن میں مرا. اللہ تعالیٰ کیسا دیکھو بیلنس کرتے, کیسا انصاف دلاتے. اس سے وہ کہانی سے ہم لوگوں کو کتنی عبرت ہوئی, ہمارا کتنا ایمان بڑھا. تو یہ ہے آیت نمبر 126.
اب آیت نمبر 127 ٹائم ہو رہا ہے جلدی 127 ہوا 128 اور اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہے. یہ آخری پوائنٹ بول کے اپن ختم کر دیں گے. 128 میں کیا ہوا کہ جب احد میں خونہ خون ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دانت ٹوٹ گئے تو تکلیف سے ایک آواز نکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ کیسے فلاح پائیں گے جو اپنے پیغمبر کو خونہ خون کرتے وہ پیغمبر جو ایک پیسہ نہیں مانگ رہا صرف دین کی دعوت دے رہا ایک اللہ کی دعوت دے رہا ایسے لوگوں کو ایسے لوگ فنا ہو جائیں گے. نبی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ بولے نہیں آپ کیسا بددعا دے سکتے ہو ان کو آپ کے ہاتھ میں فیصلہ کیسا ہے ان لوگوں میں سے میں مسلمان بناؤں گا اور بہت بڑے مسلمان بناؤں گا. احد میں سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ کرے والے کون تھے معلوم خالد بن ولید جو پیچھے دیوار سے گھوڑوں پہ لا کے پوری جنگ بدلے نہیں دشمنوں کی طرف سے وہ خالد بن ولید مسلمان بن کے بڑے بڑے جنگات جتائے مسلمانوں کو. تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کیسا بددعا دیے ان کو آپ کیسا ان کے بارے میں بولے اللہ تعالیٰ ان میں سے بھی دین پیدا کرتے. اور ایک جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز میں دعا بھی کرے تھے اے اللہ تو اس کو اے بی سی ڈی یہ 4 لوگوں کو فنا کر بل کے تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. کیسا فیصلہ کر دیے یہ 4 لوگ مسلمان نہیں بنتے ہو سکتا آپ کی اور وہ 4 میں سے 2 بنے 2 نہیں بنے مگر آپ کیسا ڈیسائیڈ کر دیے کیسا بددعا دے دیا ان کو آپ کیسا فنا ہو جائے بولے نہیں ہو سکتا. آپ جنرلی بولو جو دین کی کام نہیں کرے وہ فنا ہو جائے جو دولت کا پجاری ہے دولت کی پوجا کرنے والا انہیں فنا ہو جائے ٹھیک ہے مگر ایک شخصیت کا نام کیسے لے سکتے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے آیت نمبر اے پیغمبر اللہ تعالیٰ پیغمبر کو ایڈریس کر رہے تو آپ اور ہم اگر غلطی کرے اور شعیب میں تیرے کو بولوں اے شعیب تو غلطی کر رہا تو برا کیوں ماننا اے زبیر آپ غلطی کر رہے مدثر غلطی کر رہے بولتا کیوں لوگوں کو اتنی تکلیف ہوتی. لوگ جب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بول رہے اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں توبہ بھی قبول کر سکتا ہے یا عذاب دے سکتا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. تو اس سے جب پتا چلا کہ ایک چیز کی کوئی بھی دین پہ پلٹنا نہیں پلٹنا اللہ کی مرضی مگر اللہ تعالیٰ پیغمبر کو جو کہ بیسٹ آف دی کریشن ہے اور جو اللہ کے خاطر کرتے مگر جذبات میں آ کے جب ایک فیصلہ غلطی کر دیے تو اللہ تعالیٰ ان کی تنقید کرتے. تو اگر ہم میں سے ہمارے عمر کے دوست ہم ایک دوسرے کی تنقید کرے اللہ کے خاطر بغیر کوئی شو آف کے بغیر بے عزتی کر کے نرمی آواز سے اگر کرے تو ہم کو سننا چاہیے. سمجھو میں کبھی منصور بھائی سے مل لیا اور منصور بھائی یہ غلط دیکھا میں آپ کے اندر زبیر بھائی غلط دیکھا زبیر بھائی ایسا نہیں کرنا اللہ کے جاؤ بولنا غلط کیونکہ ہم ایسے مسلمان بننا چاہیے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹلی بات نہیں کرتا کسی وجہ سے ہم کو اگر کچھ انفارمیشن ملی کچھ بات ہمارے دل تک اتر سکتی تو دل کو اتار لینا سامنے وہ دیواریں نہیں لگانا کہ آپ کون آپ کا کوالیفیکیشن کیا ہے آپ عالم ہے کیا معافی چاہتا ہوں میں عالم کی ڈگری تو حاصل نہیں کرا MS کی ڈگری حاصل کرا سر اگر کام کی نہیں ہے اس فیلڈ میں. تو ہم یہ جذبات کو اس آیت سے انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم کئی بار عمر کے بڑے لوگ کے سامنے میں جا کے بولتا ہوں نہیں انکل ایسا نہیں آنٹی ایسا لوگ جذباتی ہو جاتے کہ آپ ہوتے کون ہیں ہمارے کو بولنے والے. وہ ایگو جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ خود جب پیغمبر کو بولے تو پیغمبر کا ریسپانس کیا ہے بات صحیح ہے ہم میں سے غلطی ہو کہ آپ توبہ نہیں کرے تو ہم توبہ نہیں کرے معافی نہیں مانگے تو ہم فنا ہو جائیں گے. اور صحابیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوئے تو ہم لوگ کو جو ہے اصلاح کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا رکھنا چاہیے چاہے وہ واچ مین بھی ہو چاہے وہ عالم دین بھی ہو چاہے آپ کے ابا رہو آپ کے بیٹے رہو آپ کے بھتیجے رہو آپ کے بھانجے رہو آپ کے پڑوسی رہو کس سے بھی دین سیکھ سکتے تو سیکھنا چاہیے. تو یہ غلطی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے تو جب اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے تو ہم بھی کسی کو گون کیس نہیں بولنا. کوئی اگر شراب پی رہا کوئی جو ہے زنا کر رہا یا کوئی سود کاروبار میں ہے ارے اس کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا سود کا کاروبار کر رہا ٹھیک ہے بھائی سود کا کاروبار کر رہا افسوس کریں گے اس کے ساتھ بیٹھیں گے اس کو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس لت سے نکالے اس دولت کا جو لت یہ چیزوں میں ہے نکالے نہ کہ ہم اس کو بول دینا کہ ایک غلطی پکڑ لے کے اس کے گھر پہ نہ کو جاؤ اس نے کو بات کرو وہ انہیں ایسا کرتا انہیں زنا کرا یا انہیں گرل فرینڈ رکھا تو انہیں ایسا ہے ویسا ہے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے پسند نہیں کرے تو ہم سے کیسا پسند 128 آئی تھنک ٹائم زیادہ لے لیا میں آج چلیے پھر یہاں پہ ریپ اپ کریں گے پھر انشاءاللہ پھر